نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل عوام میں یہ جھگڑا عموماً چلتا رہتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک دفعہ جماعت ہونے کے بعد دوسری دفعہ جماعت کرائی جائے یا نہ کرائی جائے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم دلائل کے ساتھ اس بات کو جانیں گے کہ محلے کی مسجد میں ایک دفعہ جہاں پہ نماز ہو چکی ہو جماعت کے ساتھ، دوبارہ وہاں پہ جماعت کرانا کیسا ہے۔ تو محلے کی مسجد سے مراد ایسی مسجد ہے جس کے امام، جس کے مقتدی متعین ہوں اور جہاں پہ 5 وقتہ اذانیں دی جاتی ہوں اور باجماعت نماز کا بھی اہتمام ہو۔ اس مسجد کے اندر دوسری جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو جمہور اہل السنہ والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ایسی مسجد میں دوسری بار جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ان حضرات کے دلائل بہت سارے ہیں، میں چند آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی دلیل ان کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس کے بعد دیکھا کہ چند لوگ جماعت سے رہ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں وہ نماز پڑھا دے اور میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھی ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد میں ایک دفعہ جماعت کے بعد دوسری دفعہ جماعت یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے رہ جانے والوں کے لیے اتنی سخت وعید نہ ارشاد فرماتے، بلکہ انہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ دوبارہ آ کے مسجد میں بعد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ان کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو اس لیے اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جماعت ہو جانے کے بعد دوسری مرتبہ جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نواحی مدینہ سے یعنی مدینہ کے اطراف سے تشریف لے آئے جبکہ جماعت ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے جماعت کروائی۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک دفعہ جماعت ہونے کے بعد دوبارہ جماعت مشروع نہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مسجد میں نماز ادا فرماتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی ہوتے، تو آپ صحابہ کرام کو ملا کر جماعت کرا سکتے تھے۔ کم از کم جواز بتانے کے لیے ایک دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا فرماتے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ایک دفعہ ہو جانے کے بعد دوسری مرتبہ جماعت کرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری دلیل حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یصلی بعد صلاۃ مثلھا، کہ ایک نماز کے بعد اس جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت خرشہ ابن الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس جیسی دوسری نماز پڑھی جائے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ ایک نماز کے بعد اس جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے،
اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہی ہیں کہ ایک دفعہ جماعت ہو جانے کے بعد دوسری مرتبہ جماعت کرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی کے اوپر علماء کرام نے، فقہائے کرام نے اپنی مستند کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ اس سے یہی بات مراد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان رحمہ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں بلات نامی مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضرت آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم ایک نماز ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو۔ اب فقہائے کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کی نہی پر محمول فرمایا ہے، یعنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد دوبارہ جماعت نہ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود رحمہم اللہ یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ایک مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں پہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا جبکہ لوگوں نے اپنی نماز پڑھ لی ہوئی تھی، یعنی جماعت ہو چکی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں شاگردوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مکان پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے وہیں پہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کروانا درست نہیں، ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں دوسری جماعت کرانے سے کیا چیز مانع تھی، وہ جماعت کرا سکتے تھے۔ اس حدیث کے تحت غیر مقلدوں کے مشہور عالم علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَتِ جَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْجِدِ جَائِزَةً، اگر مسجد میں دوسری جماعت کرانا جائز ہوتا مطلقاً لما جمع ابن مسعود فی البیت، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر کے اندر جماعت کا اہتمام نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا جماعت ثانیہ مسجد کے اندر کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ مسجد میں اس کی ممانعت ہے۔ اور 8ویں دلیل حضرت حسن رحمہ اللہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب کبھی ایسا موقع ملتا کہ وہ مسجد میں تشریف لائے ہوں اور جماعت ہو چکی ہو تو وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی حضرت سفیان ثوری سے بھی منقول ہے اور حضرت عبدالرزاق سے بھی یہی منقول ہے۔ وہ سارے فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں، ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 10 یہ ہے کہ حضرت فضیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدی ابن ثابت اور ان کے ساتھی ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں پہ جماعت ہو چکی تھی تو انہوں نے وہاں پہ دوبارہ جماعت کروائی لوگوں نے، تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناپسند سمجھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو ناپسند سمجھتے تھے۔ ایسے ہی روایت حضرت سفیان ثوری سے بھی منقول ہے، حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، افلح رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری روایات موجود ہیں جن کے اندر یہ تفصیل ملتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی ایک روایت بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخر، حضرت اسود رحمہ اللہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی، چھوٹ جاتی، تو آپ جماعت ثانیہ نہ کرواتے بلکہ کسی اور مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک دلیل اور قرآن کریم سے موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پر جب نماز کا وقت آیا آپ نے جماعت ثانیہ کو مشروع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کریم کے حکم کے مطابق 2 جماعتوں میں تقسیم فرمایا۔ ان میں سے ایک جماعت جو ہے اس نے 1 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، اس کے بعد دوسری جماعت آئی اور اس نے دوبارہ دوسری رکعت پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں پہ چلے گئے تو وہ پہلے لوگ آئے انہوں نے اپنی نماز پوری کی، پھر وہ چلے گئے تو دوسرا گروہ آیا اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی۔ اگر جماعت ثانیہ مشروع ہوتی اور اس کی اجازت ہوتی تو یہ آسان والا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے، کیونکہ نبی علیہ السلام آسانی والے اعمال کو ہی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعد کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے، دشمن کا خوف ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی ہو، تو وہاں پہ جماعت ثانیہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ہی 2 جماعت کے اندر تقسیم کر کے ایک جماعت کو پہلے امام نماز 1 رکعت پڑھائے، پھر دوسری جماعت کو پھر نماز پڑھائے، اس ترتیب کے ساتھ وہ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ثانیہ مشروع نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جماعت کروا چکے تھے تو ایک صحابی آئے اور نماز پڑھنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے لیے صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت ثانیہ مشروع نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام خود اجازت نہ دیتے، لیکن جب اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو نماز پڑھائی تھی انہی لوگوں میں سے روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا ساتھ دیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ فرض نماز پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ فرض نماز انہوں نے پہلے پڑھ لی ہوئی تھی اور اب انہوں نے نفل کی نیت کی تھی، اور اس کو تو سارے ہی حضرات تسلیم کرتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی نے فرض نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد میں وہ جماعت کے اندر شریک ہو کر نفل کی نیت کرتا ہے تو اس کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور اس کی برکت سے اگلے بندے کی جماعت بھی ہو جائے گی، اس کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں یہ ان کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اکابر و اسلاف نے جو دین کی تشریح کی ہے للہیت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے تمام امت کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔